الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری کا درس نمبر یعنی لیسن نمبر 13 اور اس کا صفحہ نمبر انشاءاللہ 309 سے 315 تک انشاءاللہ ہم لوگ سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آغاز کرنے سے پہلے درود مبارکہ پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما نافعا وعاملا کاملا وفہما کاملا وعقلا صالحا ورزقا حلالا طیبا۔ حصول برکت کے لیے یہ دعا بھی بڑی مجرب ہے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کو پڑھ کر کے انشاءاللہ تعالی اگر سبق کو سنا جائے پڑھا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذہن میں محفوظ رہنے میں آسان ہوتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 11 سے آغاز کریں گے۔ حدیث نمبر 11، اج الاسلام افضل، یعنی کون سا اسلام افضل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا مسلمان افضل ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی شرح کو پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام عبداللہ ہے، یمن کے باشندے اور قبیلہ اشعر کے فرد ہے۔ قبیلہ قبل ہجرت مکہ میں حاضر ہو کر ایمان لائے اور حبشہ کی جانب ہجرت کی، وہاں سے غزوہ خیبر کے موقع پر واپس آ کر مدینۃ المنورہ میں رہائش اختیار کی۔ یہ صحابہ کرام میں زبردست عالم اور مفتی تھے۔ حکمرانی اور سیاست کا انہیں خاص ملکہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زبید، عدن، سواحل، یمن کا حاکم بنایا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بصرہ اور کوفہ کا گورنر بنایا۔ فارس کا مشہور شہر اہواز انہوں نے فتح فرمایا۔ شام کے جہاد میں شریک ہوئے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے معتمد خاص تھے۔ اخیر عمر میں یعنی اینڈ کی عمر شریف میں اخیر عمر میں مکۃ المکرمہ کی سکونت اختیار کر لی تھی۔ وہی 41 سن ہجری یا 44 ہجری یا 45 ہجری میں یا 52 ہجری میں 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ ان سے 300 احادیث مروی ہے، 50 پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ تنہا بخاری نے 4 اور تنہا مسلم نے 15 حدیثیں ان سے روایت کی ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت انس اور طارق بن شہاب نے ان سے حدیث لی۔ صحابہ کرام میں ابو موسیٰ نام کے 4 حضرات ہیں، ایک یہ، دوسرے ابو موسیٰ انصاری، تیسرے غافقی، چوتھے الحکمی۔ روات حدیث میں ابو موسیٰ نام کے بہت ہے، ابو داود میں 2 اور بقیہ نسائی میں ہے۔ سائل کون تھا؟ اس حدیث میں سائل کا نام نہیں، مگر اسی سند کے ساتھ مسلم میں یہ ہے کہ کل نا، اور ابن مندہ میں کل تو ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سوال کرنے والے ابو موسیٰ اشعری اور ان کے رفقا تھے، یعنی ان کے دوست احباب، ان کے ساتھ دار تھے۔ سب کی طرف سے انہوں نے سوال کیا۔ جب کسی بات کے پوچھنے پر چند اشخاص راضی ہو اور ان میں سے کوئی ایک شخص سوال کرے تو یہ سب کا سوال ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کی تینوں تعبیریں درست ہے، خواہ یوں کہے کہ میں نے پوچھا، خواہ یوں کہے کہ ہم لوگوں نے پوچھا، خواہ یوں کہے کہ لوگوں نے پوچھا، سب صحیح ہے۔ یعنی سارے کے سارے ریڈی ہے، سارے کے سارے ایگری ہے اس کے اوپر کہ سوال پوچھا جا رہا ہے اور سب جواب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ساروں نے پوچھا، یعنی تینوں جو یہاں پر تعبیریں ہیں وہ تینوں کی تینوں درست ہے۔ اج الاسلام،
اجو ہمیشہ ایسی چیزوں پر داخل ہوتا ہے جو متعدد ہو، اور اسلام ایک ہی چیز ہے، اس میں تعدد نہیں۔ اس لیے شراح نے تعویل کی کہ یہاں مضاف محذوف ہے، یعنی اصحاب۔ تقدیر عبارت یوں ہوگی: اجو اصحاب الاسلامی افضل، کون مسلمان افضل ہے۔ اس کی تائید مسلم شریف کی حدیث سے ہوتی ہے جس میں اجو الاسلام کے بجائے اجو المسلمین ہے، یا اعمال محذوف ہے، یعنی اجو الاعمال للاسلام۔ اس تقدیر پر یہ جواب علی اسلوب الحکیم ہے۔ سائلین نے پوچھا کہ کون سا اسلام کا عمل افضل ہے؟ جواب دیا وہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے۔ جواب سے یہ اشارہ فرمایا کہ تمہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ کون مسلمان افضل ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ تھا کہ چاند کیوں چھوٹا بڑا ہوتا ہے، کیوں ڈوبتا نکلتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ اس سے لوگوں کو مہینے کی گنتی معلوم ہوتی ہے اور حج کا وقت۔ مطلب یہ ہوا کہ تمہیں پوچھنا یہ چاہیے کہ اس سے فائدہ کیا ہے، یہ مت پوچھو کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ جو حدیث نمبر 11 یا یوں کہوں کہ تعلیقات نمبر جو 11 ہم نے پڑھی وہ مکمل ہوئی۔ اب جو ہے تعلیقات نمبر 12، اج الاسلامی خیر، یعنی کون سا اسلام بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، خواہ اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔ سبحان اللہ۔ سائل کون ہے؟ تحقیقی طور پر ان کا نام نہیں معلوم ہو سکا۔ بعض لوگوں نے کہا یہ سائل حضرت ابو ذر غفاری ہے۔ ابن حبان کی ایک حدیث کہ ہانی بن عروہ شرح کے والد نے اس کو ہم معنی سوال کیا تھا، ان کو اسی قسم کا جواب ملا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہی یہاں بھی مراد ہو، چونکہ روایت بالمعنی جائز ہے اس لیے الفاظ بدل گئے۔ اج الاسلام خیر، یہاں اجو کے بعد اعمال مضاف محذوف ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے۔ پہلی حدیث افضل ہے اور اس میں خیر ہے، یہ دونوں ہی اس میں تفضیل ہے، مگر افضل کا مادہ الفضل ہے جو قلت کے مقابل ہے۔ اس افضل سے مراد کثرت ثواب ہے، اور خیر کا مادہ خیر ہے جو نفع کے معنی میں شرن کے مقابل ہے۔ اب پہلی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ کون سا مسلمان زیادہ ثواب والا ہے، اور اس حدیث کے سوال کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے کس عمل میں زیادہ نفع ہے۔ کھانا کھلانا، تطعم دو مفعول چاہتا ہے۔ مفعول اول کا حذف عموم کے لیے ہے، یعنی سب مخلوق کو کھانا کھلاؤ، خواہ وہ مالدار ہو، خواہ وہ غریب ہو، خواہ شناسہ ہو یا غیر شناسہ، انسان ہو یا حیوان، سب کو کھلاؤ۔ سلام کرنا، عادت یہ ہے کہ انسان عموماً انہی کو سلام کرتا ہے جنہیں پہچانتا ہے، لوگ اجنبی کو سلام نہیں کرتے۔ اس پر تنبیہ فرمائی کہ ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ اسے پہچانتے ہو خواہ نہ پہچانتے ہو۔ کسے سلام کرنا چاہیے؟ البتہ غیر مسلم کو سلام کرنا جائز نہیں۔ حدیث پاک میں ہے یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ یہود و نصارہ کے حکم میں تمام غیر مسلم ہیں، اور وہ بد مذہب جن کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ گئی ہو، مثلا قادیانی، رافضی، وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، مودودی، نیچری وغیرہ، اس طرح ان بد مذہبوں کو بھی سلام کرنا جائز نہیں جو گمراہ ہے، اگرچہ ان کی گمراہی حد کفر تک نہ پہنچی ہو۔ جیسے تفضیلی حدیث میں ہے تقدیر کے منکرین کے ساتھ نہ بیٹھو اور نہ انہیں سلام کرو، بلکہ بد مذہبوں کے سلام کا جواب بھی دینا جائز نہیں۔ ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ۔ نافع سے راوی ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا فلاں آپ کو سلام کہتا ہے۔ فرمایا میں نے سنا ہے وہ بد مذہب قدریہ ہو گیا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو میرا سلام اس سے مت کہنا۔ اس کے تحت مرقات میں ہے کہ بد مذہبی کی وجہ سے وہ سلام کے جواب کا مستحق نہ رہا، اگرچہ اہل اسلام میں سے ہے۔
اسی طرح فاسق مولن کو بھی سلام کرنا ممنوع ہے۔ فاسق مولن سے مراد وہ شخص جو فسق اعلانیہ طور پہ کرتا ہو، یعنی ظاہر کر کے فسق کرتا ہو۔ سب سے کامن فسق اگر میں بتا دوں تو آدمیوں میں وہ ہے کہ جن کی داڑیاں نہیں ہوتی، جو داڑھی ایک مجھ سے کم رکھتے ہیں یا اس کو کاٹتے ہیں یا چھدر داڑھی رکھتے ہیں، اور عورتوں میں وہ عورتیں جو بے پردہ گھومتی ہے، یہ فسق ہے، فاسق مولن نہیں لوگ، کیونکہ ظاہری طور پر یہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، بتا کر کے، سب کو پتہ ہے یہ چیز۔ تو در مختار میں اسی کے حوالے سے ہے کہ فاسق مولن کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ غیر اسلامی سلام، آپس میں یا غیروں کو وہ سلام ہرگز نہ کرے جو غیر اسلامی کو کرے۔ آپس میں یا غیروں کو وہ سلام ہرگز نہ کرے جو غیر اسلامی ہو، جیسے کہ رام رام، جے رام جی کی، نمستے، یہ وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ یہ مذہبی شعار ہے۔ کوئی اگر کسی کو کہے السلام علیکم تو ہر شخص جان جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور اگر کوئی جے رام جی کی وغیرہ کہے تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے۔ اسی طرح گڈ مارننگ، گڈ نائٹ وغیرہ نہ کہے۔ حدیث پاک میں ہے ہم میں سے وہ نہیں جو غیروں کا شعار اختیار کرے۔ یہود و نصارہ کا شعار نہ اختیار کرو۔ یہود کا سلام ہاتھ سے اشارہ اور نصارہ کا سلام ہتھیلی سے اشارہ کرنا ہے، یعنی یہود و نصارہ کچھ بولتے نہیں، صرف ہاتھ اور ہتھیلی سے اشارہ کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی یہ عادت ہو گئی ہے کہ سلام کے وقت اشارہ کرتے ہیں، اگرچہ زبان سے بھی کہتے ہیں، مگر السلام علیکم ہی کہنا کافی ہے، ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔ کون سا عمل افضل ہے؟ پہلی حدیث میں مسلمان کو زبان اور ہاتھ سے محفوظ رکھنے اور منہیات کے ترک کو افضل الاسلام فرمایا۔ اس حدیث میں کھانا کھلانے اور سلام کرنے کو خیر الاسلام فرمایا۔ اس سے ظاہر ہے کہ نہ اس حدیث میں حصر مقصود ہے، نہ اس حدیث میں، بلکہ سائلین اور وقت کے لحاظ سے جس کی ضرورت زائد تھی اس کو بیان فرمایا۔ جب پہلی حدیث کے سائلین یا حاضرین میں ان دو باتوں کی ضرورت تھی تو اسے بیان فرمایا، اور اس حدیث کے سائلین یا حاضرین میں یہ کمی دیکھی تو انہیں یہ بیان فرمایا۔ اس میں ایک دقیق اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ اگرچہ بعض اعمال بعض سے فی نفسی ہی افضل ہے، مگر کبھی خاص وجہ سے کوئی خاص عمل افضل اور بہتر ہو جاتا ہے۔ اس سے ان تمام احادیث میں تطبیق ہو گئی کہ کسی میں جہاد کو افضل الاعمال بتایا، کسی میں کلمہ طیبہ کے پڑھنے کو وغیرہ وغیرہ۔ مثلا کسی عالم سے پوچھئے کہ کس صدقہ نافلہ میں زیادہ ثواب ہے، تو یہ جواب دے گا کہ دینی مدارس کی امداد۔ لیکن اسی عالم سے پوچھئے کہ کسی کے پاس 5 روپے ہے، اس کا کوئی پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے، تو اب کس میں ثواب زیادہ ہے؟ تو یہی عالم جواب دے گا کہ اس بھوکے مسلمان پڑوسی کی جان بچانے میں۔ حدیث زیر بحث کے بارے میں ایک اندازہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہی فرمایا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے جب سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو میں حاضر ہوا۔ میں نے جب بغور روئے انور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ اٹھا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ پہلے ارشاد جو سنایا تھا، اے لوگو سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رات میں جب لوگ سو رہے ہو نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ ظاہر ہے کہ ایسا وقت جب مکے سے لٹے پٹے خانمہ برباد مہاجرین مدینہ المنورہ آ رہے ہیں، ان کی کوئی یہاں شناسائی نہیں، اجنبی ہے، اس کی ضرورت تھی کہ ان کو اپنایا جائے، ان کو بھوکا نہ رہنے دیا جائے۔ خود جنگ بعث کی وجہ سے انصار میں کافی تناؤ تھا۔ اس وقت افشاء اسلام، اطعام طعام کی حاجت شدید تھی، لوگ نماز کے عادی نہ تھے، وہ تہجد سے اس وقت واقف بھی نہ ہوں گے، انہیں رجوع الی اللہ کے لیے نماز کی کتنی شدید ضرورت تھی، اس لیے ان 3 چیزوں کو اس موقع پر خصوصیت سے بیان فرمایا۔ پھر سلام اور طعام ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی افادیت سے، یعنی ان کے فائدے سے، ان کی افادیت سے کسی عقل مند کو انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں محبت اور یگانگت پیدا کرنے کے لیے مجرب
تیر با ہدف عمل ہے، مجرب یعنی جو چیز تجربے سے ثابت ہے، اور تیر با ہدف یعنی وہ تیر جو نشانے پر لگے، یعنی کسی کو کھانا کھلائے، سلام دعا کرے، سلام و کلام کرے، تو یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو میں محبت پھیلاتی ہے، تو اس لیے اس کو فرمایا کہ یہ مجرب اور تیر با ہدف عمل ہے۔ یہاں پر یہ والی بھی ہماری حدیث مکمل ہوئی۔ اب حدیث نمبر 13، حب المؤمن یعنی محبت مومن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، نجاری خزرجی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والدہ مشہور صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص ہے۔ 10 سال تک خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو حضرت انس 10 سال کے تھے۔ ان کی والدہ نے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں لا کر پیش کر دیا، پھر وصال کے بعد ہی ساتھ چھوڑا۔ غزوہ بدر جیسے خطرناک موقع پر بھی ساتھ تھے، مگر لڑنے کے لائق نہ تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا، غزوہ بدر میں شریک تھے؟ فرمایا، میں کہاں رہتا، ساتھ ہی تھا، خدمت کرتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کنیت ابو حمزہ رکھی۔ حمزہ ایک ساگ ہے جسے فارسی میں طرح تیزک اور اردو میں چنسر کہتے ہیں۔ عربی میں اس کا دوسرا نام جرجیر ہے، جو انہیں مرغوب تھا، یہ چن چن کر لایا کرتے۔ ایک دفعہ انہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذوالأذنین کہہ کے پکارا، یعنی ذوالأذنین کہہ کے ان کو نوازا۔ ذوالأذنین نہ اذن کہتے ہیں کان کو، تو اذنین کا مطلب ہو گیا 2 کانوں والا۔ اچھا، تو یہ ذرا سا مسکرانے والی بات ہے اس وجہ سے کیونکہ سرکار جو ہے اپنے صحابہ کے ساتھ مذاق کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے، اور عرب کا ایک دستور بھی ہوتا ہے کہ جسے جس حال میں پایا جاتا ہے اسے اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کو بلی سے محبت تھی اور بلی ان کے آستین میں رہتی تو ان کو ابو ہریرہ کے لقب سے نوازا۔ اسی طریقے سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایک بار مٹی پر انہوں نے لیٹا پایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینہ کی خاکیں مولا علی کو بوسہ دے رہی، یعنی ان کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے، تو سرکار نے فرمایا، کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب، یعنی یہ مٹی پر لیٹے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، اس طریقے سے۔ تو یہاں پہ ذوالأذنین اس وجہ سے بھی فرمایا کہ یہ خدمت اقدس میں حاضر رہتے اور بڑے غور و فکر کے ساتھ، بڑے توجہی کے ساتھ سنا کرتے، اس لیے ان کو ذوالأذنین بھی کہا۔ ایک بار کنواں کھدوایا، پانی کھاری تھا، خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، سرکار تشریف لے گئے، اس کنویں میں لعاب دہن ڈالا، اس کنویں کا پانی مدینے کے تمام کنووں سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ سبحان اللہ، ان سے بے پناہ محبت فرماتے۔ احادیث میں ان کے بڑے دلچسپ قصے مذکور ہے۔ ایک دفعہ ام سلیم حاضر ہوئی، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرمائے۔ یہ دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال، اس کی اولاد میں برکت دے، اس کی عمر دراز فرما، اسے بخش دے۔ اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی صلبی اولاد 2 کم 200 کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے، صرف ان کی 80 بلکہ اس سے بھی زائد اولاد ہوئی، جن میں 2 بیٹیاں، بقیہ سب بیٹے۔ ان کا باغ ہر سال 2 بار پھل دیتا، ایک پھول کا درخت تھا جس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ 100 سال سے زائد عمر پائی۔ خود فرماتے ہیں کہ میں زندگی سے اکتا گیا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 8 غزوات میں جنگ کی، وصال کے بعد زمانے تک جہاد کرتے رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں بصرہ آئے تاکہ یہاں کے لوگوں کو دین کی تعلیم دے۔ بصرہ کے ساکن صحابہ کرام میں سب کے بعد ان کا وصال ہوا۔ محمد بن سیرین نے آپ کو غسل دیا۔ سن 93 ہجری میں وصال باحق ہوئے۔ بصرہ کے قریب اپنے محل میں جو طف میں تھا، طف یعنی ایک جگہ کا نام ہے، جو طف میں تھا، دفن ہوئے۔
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک ان کے پاس تھا، وصیت فرما گئے تھے کہ اسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا، ایسا ہی کیا گیا۔ ان سے 2286 حدیثیں مروی ہے، 168 متفق علیہ ہے، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہے، اور 83 افراد بخاری سے اور 91 افراد مسلم سے ہے۔ اس پائے کے صحابی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جیسے کنز الاحادیث نے بھی ان سے حدیث اخذ کی ہے۔ سبحان اللہ، جن کے لیے سرکار دعا فرما دے ان کا حال آپ دیکھیں کیسا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن کامل، اس حدیث میں ایمان سے مراد ایمان کامل ہے۔ محبت کسی کی طرف دل کے میلان کو کہتے ہیں۔ یہاں محبت سے مراد پسندیدگی ہے۔ مراد یہ ہے کہ کامل مومن وہی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کو لازم ہے کہ جو بات اپنے لیے ناگوار جانے وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے، یعنی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم آرام اور اعزاز کے ساتھ خوش و خرم ہو کر کے رہے، کوئی ہماری توہین اور تذلیل نہ کرے، کوئی ہمیں ایذا نہ پہنچائے، کوئی ہمارا حق غصب نہ کرے، یعنی ہمارا حق نہ مارے۔ اسی طرح یہ بھی چاہے کہ میرا بھائی اعزاز اور اکرام کے ساتھ خوش و خرم ہو کر کے رہے، نہ اس کی توہین اور تذلیل ہو، نہ اس کا حق غصب کیا جائے، یعنی اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اس سے بطور لزوم یہ بھی سمجھ میں آیا ہے کہ ہر شخص اگر اس کا عادی ہو جائے تو معاشرہ صاف ستھرا رہے گا اور زندگی چین اور اطمینان سے گزرے گی۔ ظاہر ہے کہ لڑائی جھگڑے کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ انسان تنگ دلی سے یہ چاہنے لگتا ہے کہ سب کچھ ہمیں میسر ہو، دوسرے اس سے محروم رہے۔ اس حدیث میں تواضع، مروت، امداد باہمی، ایک دوسرے کے کام آنے اور دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بلیغ ترین ترغیب ہے۔ حسد، کینہ، عداوت، بغض، ایذا رسانی، حق تلفی، تفوق، ترفع، تحقیر اور تضلیل سے دور رہنے کی انتہائی دل نشین پیرائی میں تلقین ہے۔ اس لیے علماء نے اس حدیث کو بھی جوامع الکلم اور ام الاحادیث میں سے شمار فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے اور کتنی پیاری تعلیمات ہم کو سکھاتا ہے۔ ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہم اسلام کو سیکھیں، سمجھیں، ہمارے آقا و مولا نے جو پیغام ہم تک پہنچایا اس کو صحیح مستند عالم دین سے سیکھیں، نہ کہ ڈھونگی اور جھوٹے مکار فریبی لوگوں سے جن کو ABCD نہیں پتہ ہوتا، لیکن بڑے بڑے جھبے اور بڑے بڑے امامے باندھ کر کے وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں سے دین نہ سیکھے، دین سیکھے مستند سنی حنفی بریلوی یا سنی بریلوی عالم دین سے سیکھے۔ اب کوئی شافعی ہے تو وہ حنفی سے تو نہیں سیکھے گا، لیکن ضروری یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے باشندے ہو، ان سے دین اور علم دین سیکھا جائے۔ حصول برکت کے لیے دوبارہ سے میں اس احادیث کو پڑھ لیتا ہوں۔ محبت مومن، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے کہا اس میں کوئی بھی غلطی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرمائے اور ہم سبوں کو اس کو آگے تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دعا کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔